السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ ارکان دعوت کی تفصیل میں ہم داعی کے جو مقومات ہیں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، لوازمات، اور آج ہمارے پاس آخری اس کا جو پوائنٹ ہے یا آپ سمجھ لیں کہ وہ مقومہ یا لازمہ ہے، وہ ہے دعوت میں تدرج اور ترجیحات۔ دعوت میں تدرج اور ترجیحات، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس وجہ سے اس میں ہم بہت ساری تفصیل پڑھیں گے، اور بلکہ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے اس موضوع کا لب لباب اور دار و مدار اس چیز پر ہے۔ اگر ایک انسان اس چیز کو اپنی دعوت میں ملحوظ خاطر نہیں رکھتا تو کبھی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ جو پوائنٹ ہے، دعوت میں تدرج اور ترجیحات میں سے اہم کو مقدم کرنا اور اہم سے اہم کو مقدم کرنا اور جو غیر اہم ہے اس کو مؤخر کرنا، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تو اس میں کئی ایک مسائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو تدرج کی اہمیت اور اس کی تعریف ہے۔ درجہ بدرجہ یا تدرج کا باب جو ہے کہ دعوت اللہ کے ابواب میں سے عظیم باب ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جس میں احکام دین کی مکمل فقاہت کی ضرورت ہے۔ جو شخص دین اسلام کے احکام کی مکمل فقاہت حاصل نہیں کرتا وہ دعوت میں تدرج اختیار نہیں کر سکتا۔ دعوت اللہ میں تدرج دعوت کی قبولیت میں آسانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعوت اللہ میں تدرج جو ہے یعنی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار جو ہے وہ پیش رفت کرنا دعوت کے اندر، یہ قبولیت دعوت کی قبولیت میں آسانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو لوگ آسانی سے آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، لوگ آسانی سے آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ دعوت میں تدرج سے مراد کیا ہے؟ دعوت میں تدرج سے مراد یہ ہے کہ مشروع اور مخصوص طریقوں سے، مشروع یعنی جائز اور مخصوص طریقوں سے مخاطب کو ہدف تک لے جانے کے لیے درجہ بدرجہ رفتہ رفتہ مقدم کرنا، اس کو آگے لے کے چلنا، درجہ بدرجہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کو جو مدعو اور مخاطب ہے اس کو ہدف تک یعنی اسلام تک جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تک، اس کو رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ لے کر جائیں۔ آپ یہ نہ کوشش کریں کہ ایک جو ہے وہ ایک آدمی فاسق و فاجر گناہ گار یا نیا مسلمان ہونے والا یا کافر ہے، اس کو آپ ایک رات کے اندر ہی پکا مومن بنا دیں گے۔ ایسا نہیں جیسے بعض دائی سمجھتے ہیں۔ بعض دائی سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، ایک دن کے اندر ہی چاہیے لوگ سارے میری بات کو مان لیں، اور ایک دن کے اندر ہی لوگ ساری دنیا نمازی بن جائے، اور ایک دن کے اندر یہ بندہ جو ہے وہ صحیح عقیدے پر آ جائے۔ اس وجہ سے ہمارے بہت سارے جہلاء اگر کسی کو دعوت دینے پہ آتے بھی ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ جس کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ پتہ ہے کیا؟ کہتے ہیں رفع الیدین کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین کرو وگرنہ تمہاری نماز ہی نہیں، رفع الیدین کرو وگرنہ تمہاری نماز ہی نہیں۔ دعوت، توحید، عقیدہ، ایمانیات اور یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ہمارا فوکس رفع الیدین کوئی کرتا ہے کہ نہیں اس پر ہوتا ہے۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ رفع الیدین کرنے اور نہ کرنے پہ، فاتحہ خلف الایمان پڑھنے اور نہ پڑھنے پہ، ان مسائل پہ ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایمانیات، عقائد اور ان چیزوں کا ہم اس بندے کی دیکھتے ہی نہیں۔ فوراً جب کوئی آئے گا مسجد میں تو دیکھیں گے رفع الیدین کرتا ہے کہ نہیں۔ اچھا جی فلاں بندہ وہ آپ کے ساتھ اس کو کام ہے یا ملنا چاہتا ہے، اچھا رفع الیدین کرتا ہے کہ نہیں؟ بھائی رفع الیدین کرنا کیا یہ کفر اور اسلام ہے؟ یعنی سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتوں میں سے جن کا آپ نے پوری زندگی اہتمام کیا، لیکن کچھ کام اس سے بھی زیادہ اہم ہے جس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کریں۔ کیا خالی رفع الیدین کرنے سے بندے کی نجات ہو جائے گی؟ اگر ایک بندے کا عقیدہ ہی خراب ہے اور وہ رفع الیدین چاہے کر رہا ہے، اس کا عقیدہ اگر صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو جنتی پکا لگ رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں بڑی خرابی ہے، یعنی ہم جو اہم ہے اس کو نہیں دیکھتے، ہم سب سے پہلے غیر اہم کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی صحیح عقیدے پہ آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پہلے رفع الیدین کرو۔ لو، ایک دائی کو دعوت کی اولیات جو ہوتی ہیں، اولیات کا میں نا جو آپ سمجھیں کہ جن چیزوں کو اول پہلے رکھنا چاہیے، ترجیحات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کی دعوت میں اولیات کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، تاکہ اسے معلوم ہو کہ دعوت کا آغاز کس سے کرنا ہے، کس میں کرنا ہے، کہاں سے اور کیسے۔ یعنی دعوت کا آغاز کس سے کرے اور کس مسئلے میں کرے اور کہاں سے کرے اور کیسے کرے، یہ چیزیں اس کو معلوم ہونی چاہیے۔
صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دائی مندرجہ ذیل چیزوں کی حد بندی کرے. یعنی اگر آپ یہ جو تدرج کا مرحلہ ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں میں ان کی حد بندی کریں. سب سے پہلے معاشرے کی خرابیاں، ان کی نشاندہی کریں. جن لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہے ان میں خرابیاں کیا کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے. اگر معاشرے کی خرابیوں اور کمزوریوں اور بیماریوں سے ہی واقف نہیں ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ دعوت دے سکتا ہے. لہذا یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے. یعنی کہ پہلے تو ہم نے پڑھ لیا کہ دائی کی صفات کیا ہیں، دائی کی خوبیاں کیا ہیں، علم کے اندر علم ہو اس کے پاس ساری چیزیں. لیکن اب بات یہ کہ وہ تیار ہو چکا ہے، مکمل ایک دائی بن چکا ہے، اب اس نے دعوت کے میدان میں اترنا ہے. لیکن سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ تو حد بندی کرنی ہے ان مسائل کے اندر. سب سے پہلے معاشرے کی خرابیوں کی حد بندی کرے کہ لوگوں کے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ کمی اور کوتاہی، یہ بیماریاں ہیں اور میں نے ان کی اصلاح کرنی. ان خرابیوں کے علاج اور ان کی اصلاح کا آغاز کس سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ان خرابیوں میں سے کس خرابی کا اس نے علاج کرنا ہے. یعنی اس کو معاشرے کی خرابیوں کا پتہ تو چل گیا، جن لوگوں کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے، دائی بن کے جانا چاہتا ہے، اب ان کی خرابیوں کا تو پتہ چل گیا، ان کی جو بری عادات ہیں ان کا تو پتہ چل گیا. لیکن سب سے پہلے ان سے کس مسئلے پہ بات کرنی ہے، کس خرابی کو دور کرنا ہے یا کس بیماری کا علاج کرنا ہے، اس کی حد بندی کرنی پڑے گی. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کی خرابیوں کو جان لیا، آپ نے ان خرابیوں میں سے کس کا علاج کرنا ہے یہ بھی آپ نے جان لیا. اب کیسے کرنا ہے یہ تیسرا سٹیپ ہے. یہ ہے تدرج، جس کو تدرج کہا جاتا ہے دعوت کے اندر. اب آپ نے معاشرے کی خرابیوں کا اندازہ لگا لیا، جو مدعوین ہیں، جو مخاطبین ہیں، ان کے اندر کیا کیا خرابیاں کمزوریاں ہیں. اب ان میں سے آپ نے سب سے پہلے کس کا علاج کرنا ہے؟ 2. کیسے کرنا ہے؟ 3. اور ان میں سے مقدم کسے کرنا ہے؟ یعنی علاج اور اصلاح کے مراحل کی حد بندی کرنا. کہ اگر ایک معاشرے کے اندر 10 خرابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ان 10 میں سے آپ نے پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پر کس کس کو رکھنا ہے، ان کی حد بندی، ان کی کیٹیگری بنانا یہ بھی ضروری ہے. ہر مرحلے میں کون سا کتنا علاج کرنا ہے. یعنی آپ نے اس کے اندر آپ نے 4 مراحل بنائے، ان کی بیماریوں کے، ان کی کمزوریوں کے. اب اس نے ہر کمزوری کے اندر، ہر ان کی جو خرابی ہے اس کے اندر آپ نے کس حد تک علاج کرنا ہے، کس حد تک ان کی اصلاح کرنی ہے کہ دوبارہ یہ ان کے اندر بیماری نہ پھیلے، دوبارہ یہ جو گناہ ہے اس کے اندر دوبارہ نہ پھیل جائے. یعنی اس کا ایک حد بندی ہے کہ آپ نے کس حد تک ان کا علاج کرنا. یہ 5 چیزیں ان کی حد بندی کرنا دعوت کے میدان میں ضروری ہے. اچھا، دوسرا جو ہمارے پاس مسئلہ ہے آج کے تدرج کے مسئلے میں وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر بھی اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. قرآن و سنت کے اندر بھی ہم سب سے پہلے تو قرآن و سنت سے ایک ایک مثال لیں گے، پھر ہم اسلام کے اندر جو تدرج کی مثالیں ہیں اس کو ہم لیں گے. تو دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے قرآن اور سنت سے تدرج کی مثالیں. قرآن کریم نے بھی تدرج کا خیال کیا ہے، حدیث نے بھی، اس وجہ سے کیونکہ دعوت تب کارگر ہوتی ہے جب اس میں تدرج کا خیال کیا جائے، مرحلہ وار، درجہ وار اور اہم فالاہم کا اعتبار کیا جائے. تو سب سے پہلے ہم قرآن سے مثال لیتے ہیں، پھر حدیث سے. قرآن کریم میں شریعت سازی میں تدرج کی کئی ایک مثالیں ہیں، جن میں سے ایک بڑی مثال شراب کی حرمت کی ہے. شراب کی حرمت کی مثال ہے. شراب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جب شراب کی بات کو، موضوع کو قرآن میں شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں اس کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں بھی جس سے تم نشہ آور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو. یہاں نشہ کو ذکر کیا کہ تم نشہ تیار کرتے ہو یعنی شراب، ورزقاً حسنا، اچھا رزق تلاش کرتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، جو سمجھنے والے اور عقل والے لوگ ہیں. اب یہاں اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی ذکر کی، اپنی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر دیا کہ تمہیں یہ کس نے سب کچھ سکھایا، تمہیں یہ کس نے سب کچھ سکھایا ہے کہ تم ان چیزوں سے شراب بھی تیار کرتے ہو اور رزق بھی تلاش کرتے ہو، اپنے بطور خوراک کے بھی استعمال کرتے ہو اور بطور نشے کے بھی استعمال کرتے ہو. اب یہ پہلا سٹیپ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر
वमनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, कि ऐ नबी वो आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में, तो फरमा दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीरुन, इनमें गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन वह मनाफिउ लिन्नास, फायदे भी हैं। अब अगर अल्लाह ताला कुरान करीम की इस आयत में बिल्कुल अल्लाह ताला अगर मुनाफे का इनकार कर देता, यानी मुनाफे की नफी कर देता कि इनमें कोई नफा नहीं, न शराब में न जुए में कोई नफा नहीं, तो वो कहते लो नफा है क्यों नहीं है, शायद वो इस तरह तस्लीम ना करते। अल्लाह ताला ने देखें ये भी बताया कि इसका गुनाह बड़ा है लेकिन मुनाफे हैं, लेकिन दोनों का अगर आप तकाबुल करें व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों का गुनाह नफे से ज्यादा है, लिहाजा तुम तरजीह किसको दो, तरजीह तुम ये है कि नुकसान बर्दाश्त कर लो लेकिन ज्यादा गुनाह ना हासिल करो, ज्यादा गुनाह ना कमाओ। वो है कि यहाँ अल्लाह ताला ने तरगीब दिलाई है शराब और जुए को छोड़ने की, लेकिन हुक्म नहीं दिया। शराब और जुए को छोड़ने की तरगीब दिलाई है लेकिन हुक्म नहीं दिया, और बताया है कि इसका नुकसान ज्यादा है नफे के मुकाबले में। अच्छा, फिर उसके नुकसानात बताए। पहले सिर्फ नुकसान की तरफ इशारा किया कि इसके नुकसान और गुनाह है, लेकिन अगली आयत में अल्लाह ताला ने यानी इसके बाद अल्लाह ताला ने नमाज के नशे की हालत में नमाज के करीब जाने से मना कर दिया। यानी शराब पीना जायज थी लेकिन नमाज से पहले जायज नहीं थी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून, कि अहले ईमान तुम शराब के करीब तक ना जाओ, ला तक़रबुस सलाता, नमाज के करीब ना जाओ इस हाल में कि तुम नशे में हो। तो कुरान करीम से तदर्रुज की हम जो मिसाल पढ़ रहे हैं शराब के हवाले से। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो हुक्म नाजिल किया वो ये था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून, कि अहले ईमान ना तुम करीब जाओ नमाज के, व अंतुम वाओ हालिया है, वाओ हालिया है इस हाल में कि तुम नशे में हो, हत्ता तालमू यहाँ तक कि तुम जान लो मा तक़ूलूना, जो तुम कहते हो, यानी तुम क्या कह रहे हो इसका तुम्हें पता हो, शऊर हो, तब नमाज पढ़ो, और अगर तुम्हें शऊर ना हो कि तुम क्या कह रहे हो तो फिर नमाज के करीब ना जाओ। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने जो आखिरी हुक्म नाजिल किया शराब के हवाले से वो ये था या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतानि फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि अहले ईमान बेशक शराब, जुआ, वल अंसाब, और इसी तरह जो नसब करदा चीज़ें हैं बुत वगैरह, वल अज़लामु, और तीर अंदाजी या तीरों के जरिए फाल निकालना, रिज्सुन, ये सारे का सारा जो है वो गंदा अमल है, मिन अमल शैतान, ये गंदे अमाल हैं और शैतानी अमल में से हैं, फज्तनिबू, तो तुम इससे बच के रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाने वालों में से हो जाओ या तुम फलाह पाने वाले हो जाओ। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फज्तनिबू कहकर इन सारे कामों से मना कर दिया, शराब से, जुए से, और इसी तरह जो है वो नसब करता चीज़ें जो शिरकिया हैं बुत वगैरह उनसे, थान जिसे कहते हैं, वल अज़लामु, और तीर अंदाजी, तीरों से किस्मत आजमाई, ये सारे के सारे फरमाया कभी और गंदा अमल है, मिन अमल शैतान, शैतानी अमाल में से। फज्तनिबू, लिहाजा इससे बच जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाने वाले हो जाओ। अगर हम, और बल्कि इसी बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीह इस्लामी में तदर्रुज की हिकमत को कुछ यूँ बयान फरमाती हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं इन्नमा नज़ला अव्वल मा नज़ला मिन्हु सूरतुन मिनल मुफस्सली फ़ीहा ज़िक्रुल जन्नति वन नार, कि सबसे पहल जो कुरान करीम की सूरतें उतरी हैं, हिस्सा उतरा है, उसमें से एक सूरत है मुफस्सल सूरतों में से, जिसमें जन्नत और जहन्नम का आग का जिक्र है। मुराद सूरह मुद्दस्सिर है, क्योंकि सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के बाद जो है वो एक दरमियान में फतरा आता है, वक्फा आता है वही के मुनक़ते होने का, उसके बाद फिर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, और इस तरह दीगर सूरतें नाज़िल हुई। तो इसके अंदर जहन्नम का जिक्र है, जन्नत का जिक्र है, तो शायद इसकी तरफ इशारा कर रही हैं। तो फरमाती हैं कि सबसे पहल जो कुरान करीम का हिस्सा उतरा उसमें मुफस्सल सूरतों में से एक सूरत है जिसमें जन्नत और जहन्नम का जिक्र है, हत्ता यहाँ तक के, यानी पहले जन्नत और जहन्नम और अकीदे के मसाइल नाज़िल हुए, हत्ता इज़ा साबन नासु इलल इस्लामी, हत्ता कि जब लोगों ने इस्लाम की तरफ मुकम्मल तवज्जो कर ली, रुजू कर लिया,
नज़र अल हलाल वल हराम, तो अल्लाह ताला ने हलाल और हराम के बारे में आयात नाजिल की। वलौ नज़ल अव्वल शैइन, और अगर सबसे पहली चीज नाजिल होती, ये हुक्म नाजिल होता कि तुम शराब ना पियो, यानी अगर सबसे पहले जन्नत और जहन्नम का जिक्र, तरगीब ना दिलाई जाती, डराया ना जाता, ईमान की तरफ बुलाया ना जाता, अकीदे की इस्लाह ना होती, ईमान को दिलों के अंदर पुख्ता ना किया जाता और सीधा ये कह दिया जाता ला तशरबुल खमरा, शराब ना पियो, लकालू, तो लोग आगे से कहते ला नदाउल खमरा अबदन, हम तो कभी शराब नहीं छोड़ेंगे। वलऊ नज़ला, और अगर ये उतरता हुक्म कुरान करीम में ला तस्नु, ज़िना ना करो, ज़िना ना करो, तो लोग कहते ला नदाउ ज़िना अबदन, हम तो ज़िना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यानी आप अंदाजा करें कि कुरान करीम के अंदर जो शरई अहकाम के नाजिल होने की हिकमत है तदरीज के साथ, उसकी हिकमतों में से ये है कि लोगों को इस तरफ जो है वो माइल किया गया, उनको मुतमईन किया गया, उसके बाद उनको अहकाम दिए गए। और अहकामात भी सारे एक दफा नहीं आ गए, बल्कि हस्बे ज़रूरत जो है वो वक्फे के साथ, तदर्रुज के साथ जो है वो अहकामात अल्लाह ने नाज़िल किए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस हिकमत की तरफ इशारा करते फरमाती कि अगर पहले पहल जन्नत और जहन्नम का जिक्र ना होता, अकायद का हुक्म ना होता और तौहीद की आयात नाजिल ना होती और सीधा ही कह दिया जाता शराब ना पियो, तो लोग कहते हम तो कभी नहीं शराब को छोड़ने वाले। और अगर ना ये कह दिया जाता कि जना ना करो, तो सीधा कह दिया जाता कि जो है वो हम जना नहीं, हम तो करेंगे, मतलब जना को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कुरान करीम ने आप देखें, पहले शराब की कबाहत, उसकी गुनाहों और इस तरह जो है वो तदरीज के साथ उनको लोगों को जो है वो शराब से रोका। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला इस हदीस की तशरीह में लिखते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस कौल में नुज़ूल कुरान की तरतीब में हिकमत इलाही की तरफ इशारा किया है कि पहले पहल कुरान में से जो उतरा उसमें तौहीद की तरफ दावत, मोमिन और मुती के लिए जन्नत की बिशारत, काफिर और आसी के लिए जहन्नम की वईद थी, जिससे इस पर नफ्स मुतमईन हो गए, जिससे इस पर नफ्स मुतमईन हो गए तो अहकाम नाजिल किए गए। इसी वजह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया अगर कहीं शुरू में ही ये उतरता कि शराब ना पियो या शराब ना पीना, तो लोग कहते हैं हम तो कभी शराब नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इंसानी तबीयत गालिबन मालूफ और महबूब चीज़ को जल्दी छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि इंसानी तबीयत या इंसानी फितरत गालिबन मालूफ और महबूब चीज़ को जल्दी छोड़ने को तैयार नहीं। मालूफ का मतलब जिससे इंसान मानूस होता है, जिन चीज़ों से और जिनसे इंसान को मोहब्बत होती है, इंसान जल्दी से उनको छोड़ने को तैयार नहीं होता, लिहाजा उसको तदरीजन मरहलावार जो है छुड़वाना पड़ती है वो चीज़। आप देख लें, अगर हम सब के साथ ऐसा हुआ है, अगर हम सब एक मोटी सी मिसाल लें, माँ अपने बच्चे को दूध कैसे छुड़ाती है, माँ अपने बच्चे को दूध कैसे छुड़ाती है जब बच्चा 2 साल का हो जाता है। अगर 2 साल का बच्चा एक ही दिन उसको माँ दूध छुड़ा दे, बच्चा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि एकदम बच्चे को दूध छुड़ाकर दूसरी चीज पे लगाना ये बच्चे के लिए वैसे भी नुकसानदेह। एकदम दूध छोड़ दे और एकदम सारी चीजें वो खाने लग जाए, ऐसा मुमकिन भी नहीं। तो माँ क्या करती है, माँ बच्चे को पहले जो है वो एक दिन के अंदर अगर 5 बार बच्चा दूध पीता है तो उसको 3 बार पिलाती है, अगले दिन 2 बार पिलाती है, उससे अगले दिन 1 बार पिलाती है, फिर 1 दिन का वक्फा करती है, फिर 2 दिन का वक्फा करती है, फिर 3 दिन का वक्फा, हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो हफ्ते के अंदर 1 दफा पिलाती है, फिर महीने के अंदर 1 दफा। यानी ये एक तदर्रुज है। तो यही असल में आप देख लेंगे इसके अंदर कितनी बड़ी हिकमत है। सिर्फ दूध पिलाने की अगर आप बात ले लें, दूध चुराने की बच्चे को अगर आप बात ले लें, तो देखिए आप इसी तरह बच्चा जब दुनिया में आता है तो आप देख लें, अगर उसको सीधा ही आप गोश्त खिलाना शुरू कर दें, अगर सीधा ही आप उसको जो है वो रोटी खिलाना शुरू कर दें आते ही, वो खा नहीं सकता। कुछ इंसान के अंदर मराहिल हैं ये चीजें। अच्छा, ये तो कुरान करीम से हम तदरीज की, तदर्रुज की मिसाल पढ़ रहे थे। सुन्नत में भी इसकी मिसालें हैं। सुन्नत में तदर्रुज की मिसाल दावत के अंदर जो अल्लाह के नबी की कौली हदीस है, अल्लाह के नबी की कौली हदीस, अमली मिसालें तो इंशाल्लाह आगे हम देंगे, लेकिन एक एक मिसाल हम कुरान करीम से जो है वो जिक्र कर रहे हैं। कौली मिसाल हज़रत मुआज़ बिन जबल की मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनको यमन की तरफ रवाना किया तो उसमें आपने उनको तदर्रुज का ख्याल करने का हुक्म दिया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं लम्मा बाअथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़न नहवल यमन, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ रवाना किया अमीर बनाकर, काला लहू, दाई बनाकर, मुबल्लिग बनाकर, काला लहू, तो आपने उन्हें फरमाया इन्नका तक़दमु या तक़दुम, इन्नका
تقدم علی قوم من اہل الکتاب، بے شک تم جا رہے ہو ایک ایسی قوم کے پاس، تمہارا جانا ہے، یا تم آؤ گے ایک ایسی قوم کے پاس جو کہ اہل کتاب ہے، مطلب یہ ذرا خبردار رہنا، ان کے پاس پہلے سے علم ہے، کتاب کا علم ہے، لہٰذا ان کی عقلوں کے مطابق، ان کے علم کے مطابق ان سے گفتگو کرنی، وہ جاہل نہیں ہے سرے سے کہ آپ ان کو الف با تا سکھانا شروع کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ، پس سب سے پہلی چیز جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ ان یوحد اللہ تعالی، اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ سب سے پہلی چیز آپ کی دعوت کا پہلا مرحلہ، پہلا سٹیپ، پہلا موضوع، پہلا نقطہ جہاں سے آپ چلیں وہ کیا ہے؟ وہ ان یوحد اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں، اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب یہ پہچان لیں، توحید کو اچھی طرح پہچان لیں، عقیدے ان کے ٹھیک ہو جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں خبر دو، أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات۔ اب یہاں دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جاتے ان کو نمازوں پہ لگا دو، جاتے ان کو نمازوں پہ لگا دو، جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے کہتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، لیکن اللہ کی توحید، عقیدہ، یہ ساری کہاں جانی چیزیں؟ آپ نے سیدھا نہیں کہہ دیا کہ ان کو جا کے کہنا زکوٰۃ دے، نماز دے، بس کافی ہے۔ فرمایا اللہ کی توحید ان کو دعوت دینی ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب اچھی طرح یہ پہچان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں خبر دو، دوسرا مرحلہ یہ ہے، مرحلہ وار، یہ تدرج ہے۔ فَأَخْبِرْهُمْ، انہیں خبر دو، أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، کہ بے شک اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی یومہم و لیلتہم، دن اور رات میں۔ فَإِذَا صَلُّوا، جب نماز پڑھنا شروع کر دیں، نماز کی عادت پڑ جائے، نماز کے عادی ہو جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تیسرا حکم، تیسرا سٹیپ، ان کو خبر دو، ان اللہ افترض علیہم زکاۃ فی اموالہم، اللہ نے فرض کی ہے ان پر ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تؤخذ من غنیہم، ان کے مالدار سے لی جائے گی، غنی سے، فترد علی فقیرہم، اور ان پر ہی لوٹائی جائے گی جو ان کے فقیر ہیں، ان پر لوٹائی جائے گی، ہم نے کو لے تو تھوڑی جانی۔ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ، جب اس کا اقرار کر لیں، زکوٰۃ کو بھی تسلیم کر لیں، دینے پہ راضی ہو جائیں، فَخُذْ مِنْهُمْ، تو ان سے زکوٰۃ لے لے، زکوٰۃ لے لو، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کے اچھے مال ہیں زکوٰۃ میں وہ نہ لینا، لوگوں کا نفیس مال، عمدہ مال زکوٰۃ میں نہ لینا، بلکہ درمیانے درجے کا لینا، نہ گھٹیا لینا نہ زیادہ عمدہ لینا، بلکہ درمیانے درجے کا جو مال ہے وہ تم نے لینا ہے، اور بچنا ان کے نفیس مال کو لینے سے، عمدہ مال، اچھا مال لینے سے زکوٰۃ میں بچنا، اور اس کی تفصیل ہم کتاب زکوٰۃ میں پڑھ چکے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دعوت میں تدرج ہونا چاہیے، یہ اسی حدیث سے ہم نے اخذ کیا۔ نمبر 2، دعوت میں مدعوین، جو مخاطب ہیں مدعوین، ان کے حالات اور عقائد سے آگاہی ہونی چاہیے۔ آدمی کو، دائی کو پہلے سے، جن کی طرف دائی بن کر جا رہا ہے یا جن کو دعوت دینا چاہتا ہے، ان کے حالات سے واقف ہو، ان کے عقائد و نظریات سے واقف ہو کہ وہ کس عقیدے کو فالو کرتے ہیں، ان کے حالات کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ کو بتایا ساری چیزیں کہ وہ اہل کتاب ہیں، لہٰذا ان کے لیول کے مطابق ان سے گفتگو کرنا۔ تیسری چیز، دعوت کا آغاز مبادیات سے ہو، جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بیس ہیں، ان سے آغاز ہونا چاہیے، نہ کہ اوپر سے شروع کریں نیچے کی طرف، بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، اور جو بنیادی چیزیں وہ عقیدہ ہے، لہذا مبادیات سے دعوت کا آغاز ہونا چاہیے، اور ان میں سے بھی جو اہم ہے اس سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دعوت اللہ میں پہلی ترجیح توحید ہونی چاہیے، یہ بھی اس حدیث سے ہم نے فائدہ اخذ کیا۔ اس کے بعد جو فائدہ ہے کہ پہلے لوگوں کے عقائد اور ایمان کو پختہ کیا جائے، پھر احکام و واجبات کی طرف منتقل ہوا جائے، خصوصاً نئے مسلم کے ساتھ، جو نئے مسلمان ہونے والے ان کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں نیا داخل ہونے والا شخص، اسلام میں نیا داخل ہونے والا شخص پیدا ہونے والے بچے کی طرح ہوتا ہے، اس کے ساتھ دعوت میں اسی طرح درجہ بدرجہ چلا جائے گا جیسے بچے کے ساتھ خوراک دینے میں مرحلہ وار چلا جاتا ہے، پہلے ماں کا دودھ، پھر نرم غذائیں، پھر تھوڑی سخت، حتیٰ کہ اس کی ساخت اور اس کی بنیاد مضبوط ہو جائے، پھر اس کو آپ جو ہے وہ سخت چیزیں دیتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ایک کافر کے ساتھ دعوت کا یا ایک مسلمان کے ساتھ دعوت کا، جو نیا مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی آپ بچے کی طرح لے کر چلیں گے، آہستہ 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 آہستہ، آسان سے بقدر تھوڑا مشکل، پھر مشکل، اس طرح کر کے۔ اسلام میں
اسلام میں سے دعوت اللہ میں تدرج کی عملی مثالیں، پہلے کتاب و سنت سے ہم نے ایک ایک مثال دی، اب پورے اسلام سے دعوت اللہ میں تدرج کی چند عملی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اسلام میں دعوت اللہ میں تدرج کی عملی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے۔ نمبر ایک، قرآن کریم کا بتدریج 23 سال میں ضرورت اور واقعات کے مطابق نازل ہونا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی بار نازل کر دیتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں میں لکھ کر دے دی تھی، اللہ تعالیٰ ایسے نبی علیہ السلام کو پورا قرآن ایک دفعہ دے دیتا، لیکن اس میں تدرج کو مد نظر رکھا گیا۔ 23 سال میں قرآن کریم آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا، ضرورت اور واقعات کے مطابق۔ جیسے جیسے واقعات پیش آتے ہیں قرآن کریم اترتا، مومنوں کی ڈاس بندھانے کے لیے، مومنوں کو تسلی دینے کے لیے اور مخصوص حالات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ کفار نے کہا یا ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں نازل کیا گیا محمد کریم پر قرآن ایک ہی دفعہ سارے کا سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، ہم نے اس وجہ سے اس طرح قرآن کو مرحلہ وار اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھیں، آپ کے دل کو مضبوط رکھیں۔ ورتلناه ترتیلا، اور ہم ٹھہر ٹھہر کر اسے پڑھیں، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اسے، اس وجہ سے تاکہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور آپ کے دل کو حوصلہ ہو، آپ کے دل کی ڈاس بندھے۔ اس وجہ سے ہم آہستہ آہستہ کر کے قرآن کریم کو اتارتے ہیں۔ دعوت اللہ کا آغاز توحید سے کرنا، اور یہ حکم تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو تھا، یہ بھی قرآن کریم اور اسلام کے اندر سے تدرج کی مثال ہے۔ دعوت کا آغاز قریبی رشتہ داروں سے کرنے کا حکم، یہ بھی قرآن سے ہے اور یہ تدرج ہے۔ آغاز اسلام میں خفیہ دعوت دینے اور پھر اعلانیہ دعوت دینے کا حکم۔ پہلے خفیہ دعوت اللہ کے نبی دیتے تھے، پھر اللہ کے نبی نے اعلانیہ دعوت شروع کر دی، جیسے کہ آپ نے اپنی قوم کو جو ہے وہ پہاڑ کے پاس اکٹھا کر کے پہاڑی کے پاس فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ دعوت میں پہلے پہل صبر و استقامت کا حکم تھا، پھر مصائب برداشت کرنے کا حکم، یعنی آغاز میں صبر و استقامت مصائب برداشت کرنے کا حکم تھا مومنوں کو، پھر دفاع کرنے کا اپنے آپ سے، پھر قتال کا حکم نازل ہوا۔ مکی دور میں بہترین نسل کی بنیاد ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کو بنایا گیا۔ آغاز میں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے بارے میں آیات نازل ہوئی تاکہ یہ نسل جو ہے یہ اللہ پر یوم آخرت پر مکمل ایمان رکھنے والی ہو۔ مکہ میں شرعی احکام، عبادات، معاملات کا پابند نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے شروع میں مکی زندگی میں شرعی احکام کا پابند نہیں کیا۔ پھر مدنی دور میں بتدریج ان کا حکم دیا گیا۔ اسلامی سلطنت اور ریاست کے قیام سے قبل جہاد کا حکم نہ دینا، اللہ تعالیٰ نے جب تک مدینہ ریاست قائم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جہاد کا حکم نہیں دیا۔ تمام احکام کو یک بار نازل نہ کرنا بلکہ بتدریج ان کے احکامات جاری کرنا۔ عقائد کے پختہ ہونے اور نفوس کے مطمئن ہونے تک جہلیت کے بعض امور کو باقی رکھنا۔ آپ دیکھیں آغاز میں شریعت کے اندر بعض جو جاہلیت کے امور تھے ان کو باقی رکھا گیا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے ان چیزوں کو حرام کیا گیا، ان کو منسوخ کیا گیا، ان احکامات کو۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا آغاز تخییر کے ساتھ تھا، اس میں اختیار تھا کہ مکلف شخص روزہ رکھ لے یا کفارہ دے دے۔ جو شخص طاقت رکھتا اس کے باوجود بھی حکم تھا کہ وہ کفارہ دے دے، روزہ نہ رکھے، لیکن پھر جو ہے روزہ فرض کر دیا گیا ہر شخص پر، اور وہ جو اختیار تھا کفارہ دینے کا وہ صرف ان لوگوں کے لیے کر دیا گیا جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا دائمی بیماری میں مبتلا ہیں یا بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ حکم ان کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اور جو طاقتور صحت مند تھے ان کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ تدرج میں حکمتیں کیا ہیں؟ تدرج میں بہت زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ نمبر ایک، تاکہ فطرت کی موافقت ہو، کیونکہ انسان فطری طور پر تدرج کو قبول کرتا ہے، انسان کی نیچر، انسان کی فطرت تدرج کو قبول کرتی ہے، ایک ہی دفعہ ساری چیزیں انسان قبول نہیں کرتا۔ آسانی اور تخفیف یہ اصل مقصد ہے۔ تدرج احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور ان پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے تدرج سے۔ اور دین اسلام آسانی کا نام ہے، مشقت کا نہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ لوگوں کی بری عادات کو بدلنا، لوگوں کی بری عادات کو بدلنا، جو عادات اور رسوم و رواج لوگوں میں نسل در نسل چلتی آ رہی ہوں انہیں چھڑوانے کا بہترین طریقہ تدرج ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں۔
آپ ایک ہی دفعہ یک بار کسی قوم سے ان کی ساری عادات اور رسومات نہیں چھڑوا سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو تدرج اختیار کرنا پڑے گا، تدرج کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے ذریعے آپ ان سے یہ چیزیں چھڑوا سکتے ہیں۔ جیسا کہ وہ عرب جو شراب پینے کے عادی بن چکے تھے، نسل در نسل شراب پیتے آ رہے تھے، ان کو تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شراب سے دور کیا ہے، جیسے کہ ہم اس کے بارے میں مثال اوپر پڑھ چکے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح سے قبل فرد کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ یہ تدریج کے اندر، تدرج کے اندر اصل معاشرے کی اصلاح سے پہلے فرد کو تیار کرنا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے۔ اچھا، پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ تدرج کن چیزوں میں ضروری ہے، کن چیزوں میں تدرج کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر تدرج کو مروز خاطر رکھنا چاہیے، لیکن اہم چیزیں جو دین کے اندر ہیں ان میں سے کن چیزوں کے اندر تدرج ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اندر آپ جو ہے وہ تدرج اختیار کریں، اس سے دائی کی حکمت عملی کا اندازہ ہوتا ہے، لوگوں سے ان کی عقول کے مطابق مخاطب ہوا جائے اور آغاز عقلی مسلمہ دلائل سے کیا جائے۔ اگر آپ کس سے بحث کرنا چاہتے ہیں تو آپ دلائل وہ دیں سب سے پہلے جو آپ بھی مانتے ہوں وہ بھی مانتا، جو آپ بھی مانتے ہوں وہ بھی مانتا۔ یہ نہ ہو کہ آپ وہ دلائل دیں جو آپ تو مانتے ہو لیکن وہ نہ مانتا ہو۔ مثلا آپ ایک بے دین آدمی سے بحث کر رہے ہیں جو قرآن کی حجیت کو نہیں مانتا، حدیث کی حجیت کو نہیں مانتا، اور آپ اس کو دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، آپ اس کو دلیل حدیث سے دے رہے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے، قرآن میں یہ آتا ہے، وہ تو قرآن و حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ لہٰذا آپ سب سے پہلے اس سے عقلی دلائل سے بات کریں، عقلی اعتبار سے اس کو مخاطب کریں، اور کیونکہ عقلی دلائل تو سارے ہی مانتے ہیں، بحث کا آغاز دائی اور مدعو کے درمیان متفقہ نقطے سے کیا جائے، یعنی آپ اس نقطے سے آغاز کریں جو آپ اور اس کے درمیان متفق ہے۔ جیسے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایتھیزم کے اندر، الحاد کے اندر پڑھا تھا کہ آپ ایک ملحد آدمی سے سنت کے بارے میں بحث نہ کریں، سب سے پہلے قرآن کے بارے میں سب سے پہلے بحث نہ کریں، بلکہ جو آپ اور اس کے درمیان متفقہ نقطہ ہے اس پر بحث کریں۔ مثلا آپ اسے یہ کہیں کہ کیا ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے کہ نہیں، وہ کہے گا جی بالکل ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے۔ اچھا، دنیا نئی ہے یا پرانی ہے، وہ کہے گا نہیں دنیا حادث ہے، ازل سے تو نہیں، دنیا بعد میں بنی ہے۔ اچھا، پھر دنیا جب حادث ہے تو اس کا محدث بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی محدث بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر اس دنیا کے نظام کو، ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی عام ذات ہے یا کوئی طاقتور ذات ہے، اچھی خوبیوں اچھی صفات کی مالک وہ ذات ہے، وہ مانے گا۔ یہ چیزیں، اس کو کہتے ہیں مرحلہ وار تدرج۔ اس کی مثال ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی قوم سے جو انہوں نے دعوت کا اسلوب اختیار کیا ہے وہ بھی تدریجن تھا۔ اپنی قوم سے انہوں نے پہلے پہل یہ نہیں کہا کہ تمہارے معبود باطل ہیں اور یہ فلاں ہیں، ان کو گالی دی، برا بلا کہا، ایسا نہیں، غلط ہیں، سنتے نہیں وغیرہ وغیرہ، بلکہ ان کی آنکھوں سے جہالت کا پردہ ہٹانے کے لیے پہلے عقلی مسلمہ دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ ہم نے اس وجہ اسی طرح ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہ پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ آسمان و زمین کے اندر سے عقلی دلائل نکال کر اپنی قوم سے عقل کے اعتبار سے بات کر سکیں، عقلی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ رات چھا گئی، رآ کوکبا، انہوں نے ستارہ دیکھا۔ ویسے عربی زبان میں کوکب اور جو نجم ہے اس میں فرق کیا جاتا ہے، کوکب اور نجم میں فرق کیا جاتا ہے، کوکب سیارے کو کہتے ہیں اور نجم جو ہے وہ ستارے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ستارہ ہی کیا جاتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل، بس جب چھا گئی ان پر رات، رآ کوکبا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ سے یہ بات کر رہے تھے، بعض لوگ اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ابراہیم نعوذ باللہ شروع میں اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں تھے، شروع میں وہ بھی بھٹکے ہوئے تھے نعوذ باللہ، یا ان کو پتہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مناظرے کے انداز میں یہ بات کر رہے ہیں، اچھا یہ اگر ستارہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے رب، جب چھپ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو چھپ گیا، یعنی اس طرح کر کے انہوں نے ایک عقلی اعتبار سے مناظرہ کیا اپنی قوم سے، حقائق کی روشنی میں مسلمہ حقائق پیش کیے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب ان پر، تو انہوں نے کہا فلم قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ چھپ گیا، غائب ہو گیا، قال، تو حضرت ابراہیم نے کہا لا احب الافلین، چھپ جانے والوں سے تو میرا کوئی پیار نہیں، کوئی میرا تعلق نہیں، فلم یعنی میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا،
جب سورج کو روشن دیکھا، چاند کو روشن دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، تو کہا یہ تھوڑا بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. یعنی اپنی قوم سے مخاطب کر کے یہ سارا کچھ، یہ ساری بات کر رہے ہیں، یہ ایک مناظرے کے انداز میں ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے ہوش ٹھکانے لانے کے لیے. تو جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب چاند بھی چھپ گیا، قال، تو فرمایا لئن لم يهدني ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، میری رہنمائی نہ کی، لاکونن من القوم الضالین، تو میں بھٹکنے والی قوم میں سے ہو جاؤں گا. اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغۃ، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا روشن، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، ھذا اکبر، یہ تھوڑا بڑا ہے. فلما افلت، جب سورج بھی چھپ گیا، غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، قال یا قومی، تو کہا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں اس چیز سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. یعنی قوم کو سبق بھی دے دیا، دلائل بھی دے دیے، اور حکمت عملی کے ساتھ ان کے معبودوں کی، جو ان کے معبودوں کا بطلان بھی ثابت کر دیا کہ تمہارے معبود وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں، مشکل کے وقت تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تو تم ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ بالکل ایسے جیسے یہ سورج غائب ہو گیا، بس چاند آیا غائب ہو گیا، ستارہ آیا غائب ہو گیا، یہ بھی ایسے ہی ہے. اس انداز میں اپنی قوم سے بات کی. لیکن اگر سیدھا کہہ دیتے کہ تمہارے یہ بت، تمہارے یہ معبود، یہ کسی کھاتے کے نہیں ہے، یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کچھ نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، گالی دیتے، ان کو برا بھلا کہتے، تو یہ وہ حضرت ابراہیم کی بات سنتے ہی نہ. لیکن اس انداز سے جب ان سے بات کی تو انہوں نے بات کو سنا اور شرمندہ ہوئے، شرمندگی کا اظہار کیا انہوں نے. جب کوئی جواب نہ رہا تو پھر انہوں نے کہا پکڑو اس کو اور آگ میں ڈالو. پھر آخر یہی ایک جواب رہ جاتا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے عقلی دلائل کے ساتھ مناظرہ کیا اور ان کے سامنے ان کے معبودوں کے بطلان کو عقلی انداز میں واضح کیا. نمبر 2، طلب علم میں تدرج. یہ بھی ایک میدان ہے جس میں تدرج ہونا چاہیے، چونکہ علم سمندر ہے، تاکہ آدمی اس میں ہلاک نہ ہو جائے، غرق نہ ہو جائے. تدرج کو اختیار کرنا ضروری ہے. پہلے کتاب و سنت کا علم، پھر دیگر علوم، اور ہر علم میں پہلے مختصر کتاب پڑھنی چاہیے، پھر مطول، پھر مفصل. یہ ترتیب ہے، پہلے مختصر، پھر مطول، پھر مفصل، اس طرح کر کے یعنی علم حاصل کرنا چاہیے ہر فن کے اندر. تربیت میں تدرج کا خیال کرنا چاہیے. اولاد کی تربیت ہو یا کسی دوسرے انسان کی تربیت ہو، اس میں انداز جو ہے وہ اس کی سوچ اور فکر اور حالات کے مطابق ہونا چاہیے. یہ بھی دعوت کا میدان ہے، اپنی اولاد کو دعوت دینی ہو یا دوسروں کو دعوت دینی ہو، یہ ضروری ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، یہ تدرج ہے. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مارو، کیونکہ جب 3 سال تک نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہو، اگر پھر بھی سستی کر رہا ہے تو پھر اس کو ڈانٹنا چاہیے، مارنا چاہیے. اور جب یقیناً 10 سال کے اندر نماز پڑھنے کی عادت اس کو پڑ جائے گی تو جب بالغ ہوگا تو اس کو مشکل نہیں ہوگی. پھر فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز کو اس کو مارو اگر نماز نہ پڑھے، اور ان کے بستر علیحدہ علیحدہ کر دو بچوں کے. اب یہ سٹیپ ہے نا، مرحلہ، کیونکہ بچے بچوں سے مانوس ہوتے ہیں تو آغاز میں اکٹھا سونے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو ہی ان کے حالات بدلیں اور بلوغت کے قریب ہو جائیں، 10 سال کی عمر قریب ہے بلوغت کے، اور میں ان کے بستر علیحدہ علیحدہ کر دوں، یہ ایک مرحلہ ہے نا، تدرج ہے تربیت کے اندر. اسی طرح نئے مسلمان ہونے والے کے ساتھ اور بدو دیہاتی کے ساتھ تربیت کا انداز نسلی مسلمان شہری کے ساتھ تربیت کے انداز والا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک نیا مسلمان ہے اور ایک بدو اور دیہاتی ہے، اس کے ساتھ تربیت کا انداز، اور ایک قدیم مسلمان جو نسلی مسلمان ہے، نسل در نسل مسلمان آ رہا ہے اور شہری ہے، اس کے ساتھ تربیت کا انداز دونوں کے ساتھ برابر کا نہیں ہونا چاہیے. اور نہ یہ ہے معاشرے کی اصلاح میں تدرج، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن افسوس ہے کہ بہت سارے مبلغین اور دعات اسے یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں معاشرے کی اصلاح میں تدرج کو، یا پھر سرے سے اس تدرج سے واقف ہی نہیں. اور یہی وہ میدان ہے جس میں دعوت دیتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام نے مراتب بتائے، جس میں دعوت دیتے ہوئے یا جس کی طرف دعوت دیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مراتب بتائے ہیں، آپ نے درجات بتائے ہیں. حضرت ابو سعید خدری کی حدیث معروف جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. یقول، وہ فرما رہے تھے، من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے. فإن لم يستطع فبقلبہ،
اگر ہاتھ سے بھی روکنے کی، زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی کمزور ترین جو ہے وہ علامت ہے، کمزور ترین ہونے کی علامت اور نشانی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں بھی تدرج کو مد نظر رکھا گیا. اگر برائی جو ہے وہ ہاتھ سے روک، اور آپ کو جانتے ہیں کہ برائی کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ سے روکنا چاہیے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کا فائدہ نہیں یا اس میں کوئی شر کا اندیشہ ہے تو پھر آپ زبان سے روکیں، اور اگر اس سے بھی ممکن نہیں تو پھر آپ یعنی یہ تدرج جو ہے یہ حالات کے مطابق جو آپ نے سٹیپ لینا ہے یہ ضروری ہے. صحیح مسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو کہا، الم تری ان قومکی لما بنوا الکعبۃ اقتصروا عن قواعد ابراہیم، کہ اے عائشہ کیا تم نے اپنی قوم کو دیکھا نہیں، یعنی قریش کو، کہ انہوں نے بیت اللہ بناتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں بیت اللہ کی انہوں نے اٹھائی تھی اس کو بھی شامل نہیں کیا. اقتصروا کا مطلب اس کے اندر بھی کمی کی ہے، یعنی کچھ حصہ چھوڑ دیا بیت اللہ کا باہر جس کو عتیم کہا جاتا ہے، اور کچھ حصہ بیت اللہ کا تعمیر کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں جس پر بیت اللہ کو انہوں نے اٹھایا تھا انہوں نے اس سے کمی کی ہے. اقتصر کا معنی کمی کی ہے. فقلت، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، الا تردها علی قواعد ابراہیم، کیا تم دوبارہ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ نہیں کھڑا کرو گے؟ یعنی اب آپ کے پاس تو اختیار ہے، اب آپ یہ کام کر دو جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور یہ قوم نہیں کر سکی. آپ نے فرمایا لولا حدثان قومک بالکفر لفعلت، اگر تمہاری قوم کا نیا نیا مسلمان ہونا یا اسلام میں نئے آنے کا اندیشہ نہ ہوتا، کفر سے ابھی نئے نئے وہ اسلام میں آئے ہیں، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو لفعلت، تو میں ایسا کر دیتا. یعنی اگر یہ تیری قوم نئی نئی کفر سے اسلام میں نہ آئی ہوتی تو میں یہ بھی کام کر دیتا، لیکن چونکہ ابھی نئے نئے کفر سے اسلام میں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر یہ شیطان وسوسہ ڈال دے کہ یہ ہمیں غصہ دلانے کے لیے کر رہے ہیں، یا ان کو ہماری بیت اللہ کی تعمیر پسند ہی نہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف چاہتے ہیں، یہ نعوذ باللہ. اس طرح کے کئی شبہات انسان کے دل کے اندر شیطان پیدا کر سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے سے آپ نے گریز کیا. لیکن اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب حجاز کے خلیفہ بنے تو انہوں نے بیت اللہ کو نبی کی خواہش پر، نبی علیہ السلام کی تمنا اور خواہش پر حضرت ابراہیم کی بنیادوں پہ کھڑا کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بیت اللہ کو بنایا تھا اس میں 2 دروازے تھے، ایک دروازہ نکلنے کا اور ایک داخل ہونے کا. آج بھی آپ اگر بیت اللہ کا غلاف اوپر اٹھا کے دیکھیں، غلاف کعبہ کا، تو اس کے اندر آپ کو دروازے کا نشان نظر آئے گا. ایک طرف جو دروازہ آپ کو نظر آتا ہے، اصل دروازہ موجود ہے جہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے. اس کے بالکل اپوزٹ مخالف سمت پہ ایک دروازہ تھا جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے تھے انہوں نے بنوایا تھا. لیکن اس کے بعد جب حجاج بن یوسف نے مکہ پہ پتھر بازی کی، سنگ بازی کی، پتھر برسائے، اس سے بیت اللہ کی عمارت متاثر ہوئی، ایک حصہ بیت اللہ کا گر گیا، تو پھر دوبارہ جو ہے عبد الملک بن مروان نے بیت اللہ کو دوبارہ پھر جو ہے وہ نئے سرے سے پہلی بنیادوں پہ لوٹا دیا جن بنیادوں پہ پھر تھا. اچھا، پھر دوبارہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم دوبارہ پھر اس کو تعمیر کر دیں، پہلی طرح بنا دیں جیسے تھا؟ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو اس کی حالت پہ، اگر تم بھی کرو گے تو یہ بادشاہوں کا کھلواڑ بن جائے گا، جو بھی بادشاہ آئے گا پھر وہ بیت اللہ کو گرائے گا، اپنے انداز میں تعمیر کرے گا، اس طرح پھر قیامت تک یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا. یعنی ہر بادشاہ پھر اس کو کھلواڑ بنا لے گا بیت اللہ کو بنانے میں، ایک گرائے گا، دوسرا بنائے گا، دوسرا گرائے گا، تیسرا بنائے گا. تو یہ ایسا نہ کرو، جیسے ہے چھوڑ دو اس کو، اسی طرح چھوڑ دو. پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا. تو وہ آج بھی اگر غلاف کعبہ کو اٹھایا جائے تو بیت اللہ کے دروازے کے بالکل اپوزٹ دوسری جانب آپ کو اسی طرح نشان نظر آئے گا دروازے کا. یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب خلیفہ حجاز کے بنائے گئے تھے حجاز کے، اس وقت انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی تھی، نبی علیہ السلام کی خواہش اور تمنا پر ابراہیم کی بنیادوں کے مطابق انہوں نے کھڑا کیا، لیکن پھر اس کو اصلی حالت میں لوٹا دیا گیا. باسوں باسے میں تدرج، یہ بھی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. جن مقامات میں تدرج فائدہ مند ثابت ہوتا ہے ان میں باس و مناظرہ بھی ہے، اس پہ ہم پہلے کئی موقعوں پہ بات کر چکے ہیں. مخاطبین پر شرعی احکام پیش کرنے میں تدرج، یعنی انہیں پہلی مجلس میں ہی سب کچھ نہ بتا دیں کہ وہ بھاگ جائیں اور اسلام سے متنفر ہو جائیں. آپ پہلے دن یہ نہ بتا دیں آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، نہیں، اس کو پہلے بنیادی چیزیں بتائیں، اسلام کا تعارف کروائیں،
اسلام کی خوبیاں بتائیں، اسلام کے محاسن بتائیں، اللہ کی توحید سے آگاہ کریں، پھر اگلے دن آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے آگاہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ذکر کریں، پھر آہستہ آہستہ یعنی یہ تدرج ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سیدھا آتے ہی اس کو آج جمعہ فلاں فلاں یہ وہ یہ بتا دیں اس کو، یہ نہیں. تدرج ہونا چاہیے دعوت کے اندر، اور تب دعوت کامیاب ہوتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، جس سے آپ نے جانا تدرج کیا ہے، تدرج کی حکمت کیا ہے، تدرج کی اہمیت کیا ہے، تدرج کن چیزوں میں ہونا چاہیے، کہاں کا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ کتاب و سنت سے اس کی مثالیں آپ نے چند ایک جانی. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.